السلام علیکم، اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو کثیر انتخابی سوال کا کام کراتی ہوں، مطلب مشق کراتی ہوں، جو آپ کے ایگزام میں آپ کی مدد ہوگی اور آپ کی اچھے سے تیاری ہو جائے گی۔ آپ کے 3 لیسن آئیں گے، ایک تو حمد آئے گی اور ایک آئے گا وہ نظم، نیکی اور بدی، اور قول کا پاس۔ تو میں اس کی شروع میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں سمری، یعنی کہ خلاصہ۔ حمد کا خلاصہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف میں بیان کی جاتی ہے، جو نظم اسے حمد کہتے ہیں۔ اور ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ زمین، آسمان، بیل بوٹے، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور چڑیاں جو ہیں وہ تسبیح کرتی ہیں، اور اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ ان کا ہمیں قدرداں بنایا ہے اللہ نے، ہم ان کی قدر کریں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ٹپکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار اور فضول نہیں بنائی۔ اس سے ریلیٹڈ سوال ہیں اس میں۔ اور دوسرا لیسن جو ہے وہ آپ کا ہے اور ہاں، اس کا یہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے کہ جو بھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس کے رائٹر کا نام یا اس کے پوئٹ کا نام، شاعر کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے حمد کے جو شاعر ہیں ان کا نام اسماعیل میرٹھی ہے، اور نیکی اور بدی والی جو نظم ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ دنیا میں کیا کیا مطلب حال نظر آتا ہے۔ دنیا میں ہر دم جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور اس میں انصاف بھی ملتا ہے، اور جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی کے اوپر مطلب یہ نظم لکھی ہوئی ہے۔ اور جو کسی کے ساتھ برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا، اور جو کسی کے ساتھ اچھا کرے گا اور مطلب جیسے کہ کسی کی ناؤ پار اتارے گا تو اس کو بھی کامیابی ملے گی، اور جو کسی کے ساتھ ظلم کرے گا تو اس کا بھی بدلہ اسے دنیا میں ملے گا، ہاتھوں ہاتھ یہاں پر مل کر رہے گا جیسا وہ کرے گا۔ اس کے بعد آپ کا لیسن ہے قول کا پاس، وہ لکھا ہے منشی پریم چند نے۔ اس میں کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے، جو لوگ وعدے کے سچے ہوتے ہیں انہیں زندگی میں عزت اور کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اور آپ نے جیسے پڑھا ہے کہ اس میں وہ تھا ایک سردار تھا رگھوپت، اور اس نے مطلب اپنے جو بات کہی تھی اس پہ قائم رہا، تو اس کی وجہ سے اکبر نے اسے معاف کر دیا، اسے سزا نہیں دی بلکہ اس کو عزت دی، اسے جو ہے اسے سراہا، مطلب یہ کہ اس نے جو بات کہی تھی، جو اس کا قول تھا اس پر قائم رہا۔ جو آدمی اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں اور سچائی پر جمے رہتے ہیں اور دوسرے کے دکھ میں مدد کرتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے۔ چلیں اب ہم سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کا جو وہ آئے گا ایم کیوز میں نے یہ نکالے ہیں، اس میں بہت سارے آپشن دیے ہوئے ہوں گے، اور جو صحیح جواب ہوگا ایم سی کیوز، تو اس میں آپ کو دائرہ لگانا ہوگا، مطلب نشان لگانا ہوگا۔ اگر اس میں لکھا ہے ٹک کریں تو ٹک کر لیجیے گا، اور اگر سرکل کرنا ہے تو سرکل کر لیجیے گا۔ جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حمد، نعت، غزل یا نظم؟ آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی، اس کو کہتے ہیں حمد۔ سوال نمبر 2، بیل بوٹے کس سے اگائے؟ بیل بوٹے بادل سے، سورج سے، بارش سے یا مٹی سے؟ جی، مٹی سے۔ آگے شاعر نے چشمہ کس کو کہا ہے؟ زمین، آسمان، سورج یا ستارہ؟ آپشن سی۔ جی ٹھیک ہے۔ کس کو قدرت نے تسبیح خواں بنایا؟ جانور، پودے، انسان، چڑیاں؟ آپشن ڈی، چڑیاں۔ شاعر نے کارخانہ کس کو کہا ہے؟ فیکٹری، دنیا، انسان یا مشین؟ دنیا۔ خلعت کا معنی ہے مخلوق، عزت، قیمتی لباس یا لوگ؟ سی، قیمتی لباس۔ رائے گاں کا معنی ہے بہتا ہوا، بیکار، جواں یا مہرباں؟ آپشن بی، بیکار۔ آپ یہ سب اچھی طرح سے یاد کر لیجئے۔ گرمی اور روشنی ہم کس سے پاتے ہیں؟ سورج، چاند، ستارے یا پہاڑ؟ اے، سورج۔ جہاں کا ہم قافیہ لفظ کون سا ہے؟ خوشنما، زمیں، آسماں یا چشمہ؟ تو اس کا ہم قافیہ لفظ ہے آسماں۔ قدرداں کا معنی ہے قیمتی، قدر کرنے والا، عقل مند یا قدرت؟ اس کا ہے آپشن بی، قدر کرنے والا۔ حمد کے شاعر کا نام کیا ہے؟ مرزا غالب، اسماعیل میرٹھی، میر انیس یا مولانا الطاف حالی؟ تو اس کا جواب ہوگا اسماعیل میرٹھی، بی آپشن۔ تعریف کا متضاد ہے عزت، محنت، تنقید یا محبت؟ آپشن سی، تنقید۔
खुशनुमा का मुतज़ाद खुशी, खूबसूरत, बदनुमा, खुश मिजाज। ऑप्शन सी। नीचे वाले सवाल की तरफ आ जाते हैं। सब्ज़ के मायने क्या होते हैं? सब्ज़ मतलब कौन सा कलर होता है? पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है या लाल होता है? तो ये बी ऑप्शन हरा। चलिए सवाल नंबर 15। हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, किसके लिए कहा गया है? जानवर, पौधे, इंसान या खुदा? डी। नेमत का जमा है नेमतें, नेमतें, नेमत या कोई नहीं। बी नेमतें, नून गुन्ना वाला जो है ये सही है। रोशनी का मुतज़ाद है सवेरा, अंधेरा, उजाला या पहरा? इसका है अंधेरा। कौल का पास के मुसन्निफ़ का नाम मतलब लिखना है, बताना है। रतन सिंह, मुंशी प्रेमचंद, कन्हैया लाल कपूर या सदरशन? मुंशी प्रेमचंद। अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में कौन जा छुपा था? अकबर था या रघुपत, जल्लाद या राणा प्रताप सिंह? इसका है ऑप्शन डी राणा प्रताप सिंह। रघुपत सिंह के कितने बेटे थे? 4, 5, 1 या 3? उसका एक बेटा था। ऑप्शन सी। बड़े बड़े मुगल किसके नाम से घबराते थे? रघुपत, राणा प्रताप सिंह, अकबर या सबसे? रघुपत। ए। फतह का मतलब क्या है? शिकस्त है, जीतना, मारना या थक जाना? बी जीतना। इन अल्फाज में इस्म ख़ास कौन सा है, मतलब प्रॉपर नाउन कौन सा है? बेटा, घोड़ा, अकबर या लड़का? तो इसमें है सी अकबर। कैद का मुतज़ाद है रिहाई, गिरफ्तार, हक दबाना या जुल्म करना? रिहाई। ऑप्शन ए। इस्म आम की मिसाल। इस्म आम होता है कॉमन नाउन। रघुपत है बहादुर, अकबर या राणा प्रताप सिंह? ऑप्शन बी बहादुर। अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? दरिया दिली से, बहादुरी से और मोहब्बत से या हार मानकर? ए दरिया दिली से। वक़्त के मायने क्या हैं? वक्त, औकात, इज़्ज़त या खिल्लत? सी इज़्ज़त। पाँव उखड़ना मुहावरा है, उसका मतलब क्या होता है? पाँव दुखना, भागना, घबरा जाना या लंगड़ा होना? सी घबरा जाना। दुख का मुतज़ाद सुख, खुशी, दुखी या ज़ख्मी? सुख। ऑप्शन ए। मर्द का मुअन्नस रानी, औरत, बेगम या बेटी? मर्द का औरत। बी। फूला ना समाना, ये भी एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? फट जाना, मोटा होना, बेहद खुश होना या फूल खिलना, बेहद खुशी होना? ऑप्शन सी। दुश्मन का मुतज़ाद दुश्मनी, दोस्त, लड़ाई या फतह? दोस्त। ऑप्शन सी। मदद का जमा है मददगार, मददें, इमदाद या कोई नहीं? ऑप्शन सी इमदाद। बादशाह का मुतज़ाद रानी, फ़कीर, वज़ीर या सिपाही? इसका आएगा ऑप्शन बी फ़कीर। ऑप्शन बी। और बहुत सारे हैं, मुल्क, मुमालिक, तदबीर, तदाबीर, सब आप लोग याद कर लीजिएगा। वाहिद जमा और ये है नेकी और बदी नज़म के शायर का नाम लिखना है, मतलब बताना है। मीर तकी मीर, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या इस्माइल मेरठी? नज़ीर अकबर आबादी सही। नज़म नेकी और बदी में नाव से क्या मुराद है? कश्ती, नाम, नगरी, नाला? नाम। ठीक। यहाँ का मायनी है कहाँ, मियाँ, वहाँ या यहाँ? यहाँ सही। दस्त बदस्ती का मतलब है हाथ काटना, हाथ से मना करना, हाथ से मारना या हाथों हाथ? हाथों हाथ। ऑप्शन डी। लोहू, लोहू से मुराद है लोहा या तलवार, लहू या जुल्म? तो ये पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था लोहू, अब ये लहू हो गया, तो ये ऑप्शन सी। शमशेर, तब्र, बंदूक, सना, निश्तर और तीर नहरनी क्या चीज़ें हैं? औज़ार हैं, लिबास के नाम, खाने की चीज़ें या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए औज़ार। लफ्ज़ मान के हम काफिया लफ्ज़ कौन से हैं? नान, मान, एहसान, मियाँ? नहीं। अच्छा इसमें बताना कौन सा नहीं है? तो ये सारे तो ऑप्शन में काफिया हैं, मियाँ आएगा, मियाँ जो नहीं है, मतलब ऑड वन है वो। सस्ता का मुतज़ाद क्या है? कीमती, बेकार, महंगा, खूबसूरत? ऑप्शन सी। सरदार का नाम रघुपत था, ये फ़ेल की कौन सी किस्म है?
جیسے فعل کی قسمیں ہوتی ہیں نا، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، اور اس میں ایک اسم خاص دے رکھا ہے، تو اس میں تھا آ رہا ہے، تھا، تو اس لحاظ سے یہ ہو جائے گا فعل ماضی، مطلب گزرا ہوا زمانہ، آپشن اے۔ غائب کا متضاد کیا ہے؟ غائبانہ، غیب، حاضر یا غربت؟ اس کا ہے آپشن سی، حاضر۔ میں تمہاری مدد کروں گا، کس کی مثال ہے یہ؟ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل یا اسم عام؟ جس جملے میں بھی گا، گی، گے اس طرح ورڈ آتے ہیں وہ ہوتا ہے فعل مستقبل، یعنی وہ فیوچر میں ہونے والا، آنے والے زمانے میں کام بتایا گیا ہے۔ ڈھارس بندھنا محاورے کا کیا مطلب ہے؟ رسی بندھنا، تسلی ہونا، غصہ آنا یا بدلہ لینا؟ اس کا ہوگا تسلی ہونا، آپشن بی۔ خدا نے سبز خلت پہنا کر کس کو جوان بنایا ہے؟ طوطے کو، اسٹیڈیم کو، پرندوں کو یا بیل بوٹوں کو؟ بیل بوٹے، ڈی۔ خطا کا معنی کیا ہے؟ وفا، غلطی، شرمندگی یا محنت؟ بی، غلطی۔ آگے دیکھتے ہیں، بھلا، بھلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھولا، نیک، بھائی یا بہتر؟ نیک، جی۔ کس کی رحمت سے طرح طرح کی نعمتیں میسر ہیں؟ بادشاہ کی، کسان کی، خدا کی یا پرندوں کی؟ آپشن سی، جی، خدا کی۔ آگے ہے، غرق کرنا کا مطلب ہے جو اوروں کو پار نہ اتارے، تیرنے والوں کی، جو اوروں کو پار اتارے، دوڑنے والوں کی۔ یہ کچھ غلط لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے غرق کرنا کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا، اور وہ جو سوال ہے کہ کس کی نیا پار اترتی ہے، اس میں آئے گا جو اوروں کو پار نہ اتارے، تیرنے والوں کی، یا جو اوروں کو پار اتارے۔ یہ الگ الگ کویشچن ہے۔ اگر یہ ہو کہ کس کی نیا پار اترتی ہے تو پھر یہ والا آئے گا جو اوروں کو پار اتارے، اور غرق کرنا کا مطلب ہے ڈبونا۔ کہاں پر دیر اور اندھیر نہیں ہے؟ میدان میں، فیکٹری میں، سڑک پر، دنیا میں؟ بی، دنیا میں۔ آپ یہ سب سوال اچھی طرح یاد کر لیجئے اور ان کی پریکٹس کر لیجئے تاکہ آپ کے پیپر میں آپ کو کچھ بھی دشواری نہ ہو۔ اوروں کا واحد ہے آوارہ، اور، وار یا روا؟ اور، آپشن بی۔ بول بالا محاورے کا مطلب ہے شرمندہ ہونا، عزت میں اضافہ ہونا، بے عزتی ہونا یا آواز تیز ہونا؟ عزت میں اضافہ ہونا۔ مان رکھنا محاورے کا مطلب ہے اقرار کرنا، بات نہ ماننا، عزت رکھنا یا عزت نہ رکھنا؟ آپشن سی، عزت رکھنا۔ پار اترنا کا کیا مطلب ہے؟ ناکام ہونا، ڈوب جانا، تیرنا یا کامیاب ہونا؟ پار اترنا ہے کامیاب ہونا، ڈی۔ نظموں کے لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سپاہی، مصنف، شاعر یا ادیب؟ شاعر۔ بلند کا متضاد مست، دست، پست یا انصاف؟ بلند کا ہوگا پست، یعنی نیچا۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے انصاف یا نقصان، احسان یا پست؟ عدل ہوتا ہے انصاف، جسٹس۔ کہاں پر ہردم جھگڑے اٹھتے ہیں؟ کارخانے میں، باغ میں، دنیا میں یا جنگل میں؟ دنیا میں۔ اب یہ سوال آپ کے مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ اردو سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہم آگے بھی آپ کی اس طرح مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔